تم جو قربانی کرتے ہو جانور کے اوپر چھری چلاتے ہو تو تمہاری قربانیوں کے جانور کا خون اور اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. اللہ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے. ایک بکرا کر رہے ہو کہ چار کر رہے ہو، چار کر رہے ہو تو دکھانے کے لیے کہ محلے والے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ چار چار قربانی کرتا ہے، تین تین کرتا ہے، دو دو، اور دیکھو 50,000 کا بکرا لایا ہے. اچھا اس بکرے کی کھال پہ اللہ لکھا ہوا تو 3 لاکھ کا لایا ہے. کبھی اپنے آپ کو برباد مت کرو، اللہ لکھا 3 لاکھ کا لے آؤ. یہ کوئی چیز ہے نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. کسی کھال پر اگر لکھاوٹ میں اللہ آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی قیمت 3 لاکھ دے دو 4 لاکھ دے دو. کھال کہاں جائے گی؟ کھال تو وہیں جانا ہے جہاں جائے گی. کھال لے کے آپ کیا کریں گے؟ اس کے بالوں پہ اگر لکھ گیا بال اس کے بن گئے، اس پہ ایسا لکھا اللہ، اس کی قیمت بیچنے اگر اللہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے، ارے اس کی شکل بن جاتی ہے. بال کچھ ایسے بن گئے وہ میم کی شکل لے لیا، کچھ بال ایسے بن گئے وہ ہے کی شکل لے لیا، کچھ بال ایسے بن گئے پھر اس نے میم کی شکل لے لی، کچھ بال ایسے کر کے ہو گئے پھر اس نے دال کی شکل. اب دیکھ رہے ہیں تو محمد لگ رہا ہے جبکہ یہ کچھ ہے ہی نہیں. لکھ جانے سے اس کی قیمت نہیں بڑھ جائے گی. اگر کسی چیز کے لکھ جانے سے اس کی کھال کی قیمت اور بکرے کی قیمت بڑھ گئی ہوگی تو قرآن کریم آج کروڑوں نہیں اربوں روپے میں بکتا، کیونکہ وہ اللہ کے کلام سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے کلام سے بھرا پڑا ہے. اگر ایک قرآن کریم تم 100 200 300 روپے میں لیتے ہو، اس کی قیمت اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایک بکرے کے 3 4 لاکھ میں تم کیسے خریدو؟ تمہاری عقل ماری جاتی ہے، عقل میں تمہارے پتھر گھس گئے. ارے بھینس کا گوشت تو ہم لوگ کھاتے ہیں، گوبر تمہارے کھوپڑیوں میں کیسے بھرا ہوا ہے؟ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بکرا خرید رہے ہو کیا؟ اللہ لکھا ہے. جو کیا کہتے ہیں ایسا کر تو بکرا ہمیں دے دے، کھال ہم تجھے دے دیں گے، چل اللہ والی کھال تو لے لینا. جب کوئی بیچے تو اس کو یہی کہہ دینا ایسا کرو کہ ہمیں دے دو 20,000 کا بکرا اور کھال ہم تمہیں دے دیں گے، یہ کھال تم دے دینا کسی اور. جاؤ کھال بیچ دینا 3 لاکھ کی 4 لاکھ کی. دیکھو کتنی جلدی بھاگے گا، وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے. تو یہ چیز تھی. ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جب 2 مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہے، یہ بھی مارے یہ بھی مارے، یہ بھی تلوار چلائے یہ بھی تلوار چلائے. آج کے اس دور میں اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جب 2 مسلمان پسٹل لے کر بندوق لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے، وہ اس کو مارنا چاہے وہ اس کو، تو ایک مارے گا ایک مرے گا، ایک مارنے والا ہوگا ایک مرنے والا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار. قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنمی، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی قتل ہونے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ مارا گیا ہے، وہ تو قتل ہوا ہے، اس نے مارا تھوڑی ہے، وہ تو قتل کر دیا گیا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا ہے. اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے؟ جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور وہ اس لیے جائے گا انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، میں اس کو مار دوں. اگرچہ مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی مارنے کی. نکلا تو تھا تلوار لے کے مارنے، نکلا تو تھا بندوق لے کے مارنے، لیکن موقع نہیں لگ سکا، مر گیا، مار نہیں پایا لیکن نیت تھی مارنے کی، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ سنتا ہے. مانگو دعائیں تہجد میں کتنی مانگو، مانگو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اٹھی اور دعا مانگی اللہ میرے بھائی کو کینسر ہے، اللہ میرے باپ بیمار ہے شفا دے، اللہ میری ماں بستر پہ لیٹی ہے شفا دے، اللہ یہ پرابلم وہ پرابلم رکھو اس کے سامنے. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے مسجد سے مجبور و بے بس امام پر اپنی دھوس مت چلاؤ، اپنی حکومت مت چلاؤ. اصل میں ہم علماء نے بھی اپنی وقت اور قدر و قیمت کم کر لی. آج ہم مسجد کے جاہل متولی کی سن لیتے ہیں. مولانا صاحب کیا بات ہے، یہ مسجد میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے؟
آپ نے بھرا کیوں نہیں ٹنکی؟ مولویوں کو یہ دل دیکھنا پڑا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف، یہ دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کرتے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام، اور جس ملک میں یہ رہتے ہیں اس ملک کا بادشاہ ان سے کہہ رہا ہے امام صاحب میرے بچے کو بھی کچھ پڑھا دیا کرو، اتنے بچوں کو پڑھا رہے ہو قرآن حدیث، میرے بچوں کو بھی تعلیم دے دیا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بچے کو میں تعلیم دے دوں گا، کوئی دقت۔ ایک ہفتے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ ملا، کہا امام صاحب کیا بات ہے، کسی مسجد میں ملاقات ہو گئی، کیا بات ہے آپ ہمارے گھر آئے نہیں؟ میں 10 دن سے یا ہفتے بھر سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے بچے کو پڑھائیں گے۔ آپ سے 5-6 دن 10 دن پہلے ملاقات ہوئی کہ آپ نے کہا پڑھا دیں گے، آپ آئے نہیں میرے گھر۔ امام بخاری کا جواب بادشاہ کو کیا تھا؟ نہیں، آپ کا بچہ ہمارے گھر آیا ہی نہیں، آپ کا بچہ ہمارے گھر آتا تو ضرور میں پڑھاتا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ میرا بچہ آپ کی جھونپڑی میں آ کے پڑھے گا، آپ کو آنا پڑے گا میرے محل میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت سے سوری، یہ نہیں ہوگا مجھ سے، آپ کے بچے کو میرے گھر آنا پڑے گا، اور ہاں میری جھونپڑی میں آنا پڑے گا، اور اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر سن لیجئے بادشاہ سلامت صاحب، آپ کے بچے کو میری جھونپڑی میں آ کے اسی چٹائی پر بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پر ہمارے محلے کے اور غریبوں کے بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ الگ سے آپ کے بیٹے کے لیے میرے پاس کرسی، صوفے اور مخمل کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے کو اسی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھے۔ یہ جواب تھا اس زمانے کے علماء کا بادشاہوں کو، نہیں عادت تھی کسی کی سننے کی۔ قرآن و حدیث کا علم میرے پاس سنائے گا تو، کتاب و سنت کا علم میرے پاس، اور غلامی کروں گا میں تمہاری۔ جانتے ہو اس جرم کی سزا ان کو کیا ملی؟ بادشاہ نے ان کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو شہر ہی نہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر، بستی، ملک سے نکل گئے، دوسری بستی میں چلے گئے، لیکن انہوں نے ہجرت کر جانا گوارا کر لیا، ملک چھوڑ دینا گوارا کر لیا، بادشاہ کی غلامی کرنا گوارا نہیں۔ علماء اپنے وقار کو سمجھیں، علماء اپنے مقام کو سمجھیں، اور آپ لوگ بھی سمجھیں، علماء کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کی عزت کریں۔ یاد رکھیے یہ مٹ گئے تو پیدائش سے لے کے موت تک سارے کام مولوی کام آتا ہے۔ مولوی آپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، قدر کیجیے، قدر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے نیک بندے، سچے بندے، اللہ کے سچے غلام وہ ہیں جو اپنی زبان سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے، کہتے رہتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، بہت سخت ہے، چمٹنے والا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ جو یہ کہتے رہتے ہیں، یہ سچے بندوں کی پہچان بتائی۔ اللہ اور بندے میں رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مثال وہ ہے مالک اور میں ہوں، ہم ہیں غلام۔ غلام کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے کہ کسی کام کا حکم یا کوئی بھی کام ہوتا تو میرے مالک کے حکم سے ہی ہے، لیکن اگر اچھا ہو تو اس کی نسبت مالک کی طرف کرنا چاہیے، اور اگر غلط ہو جائے تو اس کی نسبت وہ اپنی طرف کر لے، اپنے مالک کو رسوا نہ ہونے دے۔ یہ مالک اور غلام کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک مثال میں آپ نے سناؤں، آپ نے سنا ہے کبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کبھی سنا یہ شعر؟ ہاں یہ محمود اور ایاز جو سنا ہے یہ کون تھا معلوم؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ تھا، محمود غزنوی، اور اس کا غلام کا نام تھا ایاز. محمود کے بہت سے غلام تھے لیکن محمود سب سے زیادہ محبت ایاز سے کرتا تھا، سب سے زیادہ پیار اس کو ایاز سے تھا، وہ سب سے زیادہ بات ایاز کی سنتا تھا. دوسرے غلاموں کو تھوڑی تکلیف ہو گئی کہ ہم بھی تو غلام ہیں، ہمیں بادشاہ اتنا نہیں مانتا جتنا ایاز کو مانتا ہے. دھیرے دھیرے یہ خبر ایاز کے کانوں تک آئی، محمود کے کانوں تک آ گئی بادشاہ کے کہ لوگ ہمارے بارے میں، اور جو دوسرے غلام ہیں 20-50 غلام، وہ ہمارے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ محمود کے اور بھی غلام ہیں لیکن محمود ایاز کو اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ جاتا ہے تو ایاز کو لے کے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ایاز کو اپنے بغل میں کھڑا کر کے پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے محمود تو اپنے غلام ایاز کو اپنے پاس بٹھا کے کھلاتا ہے. اتنا پیار ایاز سے کیوں ہے محمود کو؟ محمود غزنوی نے فوراً اپنے سارے غلاموں کو بلایا اور ایک لائن میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا. محمود غزنوی کے سارے غلام ایک لائن سے بیٹھ گئے. محمود غزنوی نے ایاز کو اشارہ کیا، تم بھی تو میرے غلام ہو، چلو لائن میں تم بھی بیٹھ جاؤ. ایاز بھی لائن میں بیٹھ گیا غلاموں کے ساتھ. اب محمود غزنوی نے کہا ہیرے کا ڈائمنڈ کا ہار لاؤ. ہیرے کا، سونے کا نہیں، گولڈ کا نہیں، ہیرا ڈائمنڈ اس سے بھی زیادہ قیمتی. اور ہیرے کے ہار کو اس نے توڑ دیا اور ہیرے کا جو ایک ایک پارٹس تھا، ایک ایک حصہ ڈائمنڈ کا، اس نے ہر ایک غلام کو دے دیا اور سب غلاموں کو ایک ایک ہتھوڑی دے دی. ہتھوڑا لو، سب کو دیا، ایاز کو بھی دیا. کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سارے غلام بولے ڈائمنڈ، ہیرا. دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہتھوڑا. چاہو اس ہتھوڑے سے اس ڈائمنڈ کو توڑ دو. تمہارے پاس جو ڈائمنڈ ہے، جو ہیرے ہیں، ان کو توڑ دو. اتنا قیمتی ڈائمنڈ توڑ دو. پھر انہوں نے اپنے بادشاہ کا حکم مانتے ہوئے سارے غلاموں نے ہتھوڑا مار دیا، ڈائمنڈ توڑ دیا. ایاز نے بھی توڑ دیا، سارے غلاموں نے توڑا، کوئی نہیں بچا، سب نے ہتھوڑے مار دیے اور ڈائمنڈ توڑ دیا. اب محمود نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھا تم نے ڈائمنڈ کیوں توڑا؟ یہ غلام کھڑا ہوتا ہے، حضرت میرے آقا میرے مالک، میں نے ڈائمنڈ کو اس لیے توڑ دیا کیونکہ میرے آقا کا حکم تھا. ڈائمنڈ کی قیمت میرے آقا کے حکم سے بڑھ کر نہیں تھی. اس میں چاپلوسی بھی تھی اور تاریخ بھی تھی اور حکم. میں نے توڑ دیا. اچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی کہا آپ کا حکم تھا، حکم کے آگے میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا پسند نہیں کی، توڑ دیا. تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی یہی جواب دیا. چوتھے نے بھی جواب دیا. 15 لوگوں نے، 20 لوگوں نے، 25 لوگوں نے، سارے غلاموں نے یہی جواب دیا. اب باری آتی ایاز کی. توڑا تو اس نے بھی تھا. پوچھا ایاز تم بتاؤ کہ تم نے اس ڈائمنڈ کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے فوراً یہ جملے ادا کر دیے، میرے آقا میرے مالک، آپ کا حکم زبان سے نکلا کہ یہ توڑ دو، اور یہ میرے دماغ کا قصور تھا، یہ میری عقل کا قصور تھا. وہ آپ کے حکم کو سمجھ نہیں پائی اور میری ناقص عقل کا قصور تھا، میری بد عقلی تھی، میں نے اس کو توڑ دیا.
آپ کا حکم میرا ذہن سمجھ نہیں پایا، آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا وہ میری ناقص عقل میں نہیں آیا، اس لیے میری عقل نے جو سوچا وہی کیا اور میں نے اس کو توڑ دیا۔ محمود غزنوی مسکراتے ہوئے کہتا ہے غلاموں دیکھا تم نے میں ایاز کو کیوں پسند کرتا ہوں اور ایاز سے میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حکم میں نے ہی دیا تھا توڑنے کا، تم سب نے فوراً میرا نام لے دیا اور کیا کہہ دیا؟ آپ کا حکم تھا توڑ دیا، آپ کا حکم سراخوں پر میں نے توڑ دیا، تم سب نے میرا نام لے دیا، گویا کہ توڑوانے والا میں، توڑنے والے تم ہو، توڑوانے والا میں۔ لیکن ایاز کو دیکھو، اس نے توڑ تو دیا لیکن اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی اور اس نے سارا قصور اپنی عقل کا بتا دیا، جبکہ حکم میرا ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو سمجھ نہیں سکا اور یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے توڑ دیا۔ اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، میرے حکم کے باوجود اس نے ساری برائی اپنے اوپر لے لی، اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اس لیے میں ایاز سے تم لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک معمولی غلام اور معمولی بادشاہ کا یہ حال ہے، اس کو یہ جملے پسند آئے تو ایک اللہ میں اور اس کے غلام میں بھی، ہم میں اور آپ میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ جب اچھی چیز کی نسبت ہو تو اللہ کی طرف کریں اور بری بات کا جب کچھ کر بیٹھے تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہ ہونے دیں۔ یہی بندے کا اور اللہ کے درمیان، یہی مالک اور اس کے غلام کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ جب بندہ بے نمازی تھا، چور تھا، شرابی تھا، جواری تھا، زناکار تھا، لیکن اچانک نماز پڑھنے لگا، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، تہجد گزار ہو جائے تو وہ یہ کہے یہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، ہمیں حق پر گامزن کر دیا ہے۔ وہ اللہ کا نام لے، اچھا کام کرے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور جب وہ اس سے کوئی برا کام ہو جائے، جب شراب پیے جوا کھیلے اور زناکاری کر کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، بلکہ وہ اس کی نسبت میری طرف نہ کرے بلکہ اس کی نسبت وہ شیطان کی طرف کر دے کہ نہیں اللہ نے تو مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اور سوچنے اور سمجھنے کی عقل دی تھی، لیکن اس شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے اور مجھ سے غلط کام کرائے ہیں۔ سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو میری طرف کسی غلط کام کی نسبت نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ میں اور بندے کے درمیان، اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم اور آپ کے درمیان یہ نسبت ہونا چاہیے۔ یہ ہے عبد اور یہ ہے معبود، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ ابھی عبادت میں ہم آئے کہاں ہیں؟ ابھی نماز اور روزے کی طرف تو چلے ہی نہیں ہے، ابھی تو عبادت کا پہلو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ بندہ بندگی تو بعد میں، پہلے بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق تو مضبوط ہو جائے، یہ رشتہ ہو۔ جب نماز اور روزہ رکھ کے اور پڑھ کے آئے تو کہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی، جب جھوٹ بول دے یا جوا شراب کھیل کر پی کر آئے تو کہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا ہے۔ برے کام کی نسبت اللہ کرے، تب اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں میرے بندے نے میری طرف غلط کام کی نسبت نہیں۔ بہت سے لوگ تو ہوتے ہیں تو یہی کہہ دیتے ہیں میں کیا کروں، جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو میں چوری بھی کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں نماز پڑھا دیتا، اللہ خود چاہ رہا ہے کہ نہ پڑھے، اللہ خود چاہ رہا ہم چوری کریں، نہیں پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ اسی لیے میں نے یہ مثال دی محمود اور ایاز کی، جب معمولی بادشاہ خوش ہو رہا ہے ایاز کے جملے سے جبکہ اس نے حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی جب اس کا نام نہیں آیا تو خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو اس نے غلط کام کی نسبت میری طرف نہیں کی، جبکہ حکم میں نے دیا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، مجھے شیطان نے بہکا دیا، اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو اللہ کو بھی خوشی۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور اب آئیے، عبادت ہوتی ہے دل کی گہرائی سے، عبادت ہوتی ہے اخلاص سے۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی، نیت
انما الاعمال بالنیات، اچھے صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اب سنیے، اب عبادت آ گئی، اب آئیے عبادت۔ اب عبادت میں بھی دیکھیے، عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر، مان لو آج جمعہ ہے، مان لو آج جمعہ ہے، مسجد بھر گئی ہے، سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے، وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ سنیچر کو تو جمعے کے دن عصر میں کوئی زیادہ لوگ ہو جائیں گے، مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں نا، نہائے دھوئے رہتے ہیں، تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسی سیٹرڈے لگا 8-10 کم ہو گئے، کیوں؟ اب وہ باقی نہیں رہے، اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بالکل مسجد میں ایک صف بھی نہیں رہتی ہے، 5-6 آدمی۔ کبھی کسی مسجد کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن نماز پڑھتا ہے۔ جرجیت صاحب آپ کے گاؤں میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، دیکھا مسجد بھری پڑی ہے، تل رکھنے کے لیے۔ سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو خالی تھی، پیر سوم کو خالی تھی، منگل کو خالی تھی، بدھ کو نہیں آئے۔ جمعرات کے دن بھی ہم نے ہٹیا کی بازار کا، مسجد میں نہیں دکھائی دیے، جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں، پہلی صف میں 11 بجے آ کے بیٹھے، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، جنت الفردوس بھی لگا لی، آگے بیٹھے ہیں۔ جرجیت صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو آگے، یہ تو کل تو دکھا نہیں تھا، پرسوں بھی نہیں دکھا، جی آج آ جائے، ماشاءاللہ بڑی ہدایت ہے۔ جرجیت صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھ لیا، ماشاءاللہ آج تو آپ اگلی صف میں آئے تھے، کل تو نہیں دکھے تھے، پرسوں بھی نہیں دکھے، پورا ہفتہ نہیں آئے، آج ولی صاحب آج جمعہ ہے۔ کیا ہے؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے، مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آج جمعہ ہے، اس کے منہ سے جمعہ ہی نہیں نکلتا۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا، پورے ہفتے کا کور ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں مولانا، ایسی بات پڑھنا تو اور بھی دن چاہیے، کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو آج کیوں آ گئے ہو؟ آج جمعہ ہے۔ ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف جمعہ ہی کو دیکھتا ہے، بقیہ دن نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا ہے کیا؟ ارے نہیں مولانا، کس بات کا؟ آج نہائے دھوئے ہیں، آج کیوں؟ آج بہت اچھا دن تھا، بقیہ دن خراب ہے۔ نہیں یار مولانا، نہیں یار مجھے سمجھاؤ یار، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آج کیوں آئے ہو؟ جمعہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا، بقیہ دن اگر آؤ گے تو گناہ پڑے گا؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا جمعہ سنیچر کو نہیں روز پڑھنا چاہیے؟ پھر کیا بات؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعے کے دن بھی اب آ رہا ہے، صحیح بات ہے، ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعے کے دن، ارے نہیں یار جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھ پاتا۔ ارے تو اتنی دیر سے ہمیں کیوں پاگل بنا رہے ہو؟ جمعہ ہے، یہ کہو نا کہ محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہے تم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا، جمعہ ہے، وہی تو میں کہوں کہ جمعہ ہے، جمعہ کیا مطلب؟ یہ کہو نا کہ جمعے کی دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بہت بڑا کمینہ، تو آپ نے اللہ کے لیے کہاں جمعہ پڑھا؟ آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی، یہ آپ نے جمعہ دیکھا، یہ عبادت دیکھا، کیونکہ آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی، اب جمعہ بھی بیکار گیا، ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہے وہ بھی بیکار، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حدیث صاف۔ یہ جمعہ بھی میرے لیے شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے پڑھا، ہم نے جو رکوع کیا وہ اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے کیا، جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے ہیں، یہ جمعہ بھی شرک ہو جائے گا۔ عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عبادت ہے کیا چیز؟ ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی، وہ بھی وہ گاؤں والوں کے ڈر سے۔
یہ ہے نیت. ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں، نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں، نہ ہم اس کو معبودی صحیح طریقے سے جانتے ہیں، نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہے، نہ عابد ہی ٹھیک ہے، نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے، نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے، صرف عبادت پر ہماری تقریر ہو رہی ہے. مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس؟ اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے؟ اللہ اکبر. سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی ہے، ایسی بھی ہو رہی ہے. تھوڑا سا مچھر یہ بھی ہو رہی ہے. تابعین کے واقعات پڑھیے، تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی، جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے، بے ہوش کرنے کے. تو وہ تابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دے، کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں. ایک وہ نماز تھی ہماری، ایک مچھر کاٹتا تھا، داڑھی کھجا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ عبادتوں کا حال ہم نماز پڑھ اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں تو کہتے دوں. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھو کام کر رہے ہیں نہیں. تیرا دل تو وہاں لگا ہے، تو مسجد میں نماز پڑھتا، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے. شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں. تیرا دماغ، تیرا ذہن، تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں. وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو. سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی. وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی، سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں. یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے. روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے، زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پر رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے. انسلٹ کر
اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے، مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے، اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، اتنا کمتر تیرا بندہ تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں، اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے، اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں، اللہ میری حیثیت یہ ہے، تیرا مقام وہ ہے، جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے گی، اور جب روح زمین نہیں کانپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے سجدے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب، اس سجدے کی ضرورت ہے، یہ چوروں والے سجدے کی نہیں، سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ سبحان اللہ، اس کوے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے، سجدے میں جا رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے، سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا، جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک، یہ اٹھائیے، جائیں تو پہلے ناک ہونی چاہیے اور اٹھے تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک، یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہو گئی آئے گا تو میرے گھر میں منا لے، ناک رگڑواؤں گا تجھ سے، یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ یعنی تیری بے عزتی کروں گا، کیا مطلب ہوا ناک رگڑوانے کا؟ ناک رگڑنا پڑے گی تجھے، یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا، اللہ کہتا ہے تم ناک رگڑو، اللہ کہتا ہے سجدہ کرو، اللہ کہتا ہے سجدے میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو، اٹھو تو پہلے پیشانی اور بعد میں ناک، یعنی دیر میں ناک کیوں اٹھے، یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میرے پروردگار میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے، عزیز تو ہے، ذلیل تو ہمیں، اور اچھا لگتا ہے یہ ناک رگڑنے کا معاملہ سعودیہ کا بادشاہ، پاکستان کا وزیر اعظم اور بڑے سے بڑے منسٹر اور بڑے سے بڑے نیتاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے جب مسلمان ہے تو، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے اللہ دنیا میں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیرے گھر میں آنے کے بعد ہم بے بس بندے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، عزیز تیری ذات ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے میرے بندوں جتنا تم میرے سامنے ذلیل بنو گے، جتنا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکاؤ گے اور گراؤ گے، ہم لوگوں کی نظروں میں تمہیں اتنا ہی باعزت بنا دیں گے، ہم لوگوں کی نظر میں تمہیں اتنا ہی پیارا بنا دیں گے، اور دیکھ لو آج جو سب سے زیادہ نمازی ہے، سب سے بڑا تہجد گزار ہے، جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، آج ہم میں سے کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں بلاتے دعوت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور اس کو میرے بھائیوں میں بستروں پہ بٹھاتے ہیں اور اس کی خاطری کرتے ہیں، اور جوڑتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، عبادت گزار بندہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے کافروں کی عورتیں مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مسجد سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھڑی رہتی ہیں، جب وہ نکلتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ دم کرواتی ہے، پانی کے لیے کھڑی رہتی ہے، وہ پانی کے اوپر بھی دم کرواتی ہے، حالانکہ نہیں کروانا چاہیے، ہاں بچوں پر دم کیا جا سکتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے، ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے لوگوں کے سامنے مجھے عزیز کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے پیارا بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے ہمیں باعزت بنا دیا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس نے ہمیں باوقار کر دیا، باعزت بنا دیا ہے، ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہونا سیکھے تو اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں باوقار کر دے گا، مقرب بنا دے گا، تو یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اور عبادت کیسی ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنیے دو تین چیزیں ہیں یاد رکھیے گا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند جملے آج میں بیان کر رہا ہوں، کون ہے جو ان کو یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ مجھے بتائیے کہ وہ جملے کیا ہیں، میں ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا، سنیے اے ابو ہریرہ، پہلی چیز لوگوں میں بتا دو
اتقل المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اتقل المحارم، حرام کاموں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبد اور عبادت سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے۔ تکن اعبد الناس، جتنی تم حرام چیزوں سے بچو گے اتنا ہی بڑے تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا عبادت گزار بننے کے لیے حرام کاموں کو اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہم حرام روزی بھی کھائیں اور نماز بھی پڑھیں تو قبول نہیں ہے۔ ہاں، سود اور بیاج بھی کھاؤ اور نماز بھی پڑھو، نہیں ہوگی۔ رشوت لو اور نماز بھی پڑھو، نہیں ہوگی۔ آپ کوئی تو کام کرتے ہی ہوں گے، مان لیجئے موبائل سنبھال رہے ہیں، آپ کا موبائل، میں جرجیت صاحب موبائل لے کے پہنچے آپ کی دکان پہ، اچھا ٹھیک ہے، کیا خرابی ہے؟ آپ جانتے ہیں 100 روپے میں ٹھیک ہو سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں صاحب اس کی یہ خراب ہو گئی، اس کی یہ خراب ہو گئی، 800 روپے لگیں گے۔ ٹوٹتے ٹوٹتے معاملہ بنتے بناتے 500 روپے پہ آگے ٹھہر گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 100 روپے کی لاگت لگنا ہے، پھر بھی 800 سے 500 روپے آ گیا، طے ہو گئی، ہم چلے گئے۔ آپ نے کہا بات چیت تو ہوئی، لیکن آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس میں یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، 800 لگیں گے، پھر 500 پہ معاملہ ٹھہر گیا۔ اب آپ نے اس سے 500 روپے لے لیے، یہ بھی آپ کے لیے حرام۔ آپ اس کو صاف کہتے ہیں 100 روپے کی چیز اس میں ڈلے گی، میں اپنی محنت 50 روپے لوں گا، 150 روپے کا آپ کا لاگت ہے، 100 روپے کی چیز پڑے گی، میری محنت 100 روپے کی، 200 روپے لوں گا، 100 روپے کی چیز پڑے گی، 200 روپے میری محنت، ہم 300 لیں گے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز پڑے گی، میری محنت 900 روپے، ہم 1000 روپے لیں گے۔ اگر آپ صاف کلیئر کر کے کہیں گے تب آپ کے لیے جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ نے کہہ دیا یہ چیز پڑھنے میں 500 800 روپے خرچ ہو جائے گا، یہ ڈلیں گے، یہاں سے لے کے آنا پڑے گا، مالدہ جانا پڑے گا، کہاں جانا پڑے گا، بولتے کچھ بھی۔ آپ کے یہاں جو بڑا بازار ہے کشن گنج جانا پڑے گا، سلیگوڑی جانا پڑے گا، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اس کو، لیکن صاف صاف کہیے کہ اتنا ہے، اتنی میری محنت ہے، اتنا پیسہ لوں گا، کرانا کراؤ نہیں تو کہیں اور۔ یہ ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا تھا اور قاضی شریف گھوڑا خرید رہے تھے، انہوں نے پوچھا گھوڑا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا، گھوڑا بیچنے والے نے 300 درہم کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ۔ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، نے چلا کے دیکھا، اے سنو، تم بہت سستا گھوڑا نہیں دے رہے ہو، یہ گھوڑا تو بہت اچھا گھوڑا ہے، میں نے چل کے دیکھ لیا ہے۔ نہیں، یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، 400 کا ہے۔ اس نے کہا بھائی میری طرف سے قیمت 300 درہم ہے، آپ کو اگر لگتا ہے کہ 400 کا ہے تو آپ جانیے، میں 300 سے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ 400 درہم دے دیے، پھر بیٹھے، گھوڑا پھر اور آگے بڑھے، تھوڑا سا دیکھا، پھر آئے لوٹ گئے، سنو تمہارا گھوڑا 400 کے لائق، بہت ہی اچھا، یہ 500 درہم کے لائق۔ 100 انہوں نے کہا میری قیمت وہی ہے 300۔ اچھا، لیکن آپ اگر زیادہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی، 500 دے۔ وہ بار بار گھوڑے پہ بیٹھتے گئے، بار بار بڑھاتے گئے، اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے 800 درہم تک پہنچ گیا۔ 800 درہم میں طے ہوا، پھر وہ گھوڑا لے کے چلے۔ 2 دن کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی بہت ہی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا تھا، اس لیے اس نے مجبوری میں 300 روپے ہی میں بک جائے، میرا کام بن جائے۔ یہ 2 دن کے بعد پتہ چلا۔ قاضی شریح نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کہ اللہ میں نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، مجھے لگا اس کا گھوڑا 300 سے زیادہ کا تھا، میں نے 800 درہم دے دیے۔ اللہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی قیمت وہ مجبوری ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں مجبوری کا کسی کا فائدہ مت اٹھاؤ، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، یہ زمین تو بیچے گا ہی۔ آج 10 لاکھ کی دے رہا ہے، رکو 8 کی دے دے، بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ ارے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو 10 کی چیز تم 11 میں بھی لے سکتے تھے، 1 لاکھ روپیہ یہ سوچ کے اور بڑھا سکتے تھے کہ چلو اس کی بیٹی کا بس جائے گا، شادی کر دے گا، لیکن آپ نے اس لڑکی کے ہاتھ پیلے ہونے کے بجائے پہلے ہی
یہ سوچ لیا کہ 10 لاکھ کی چیز ہمیں 8 لاکھ میں مل جائے اور بھی کم میں مل سکتی ہے، انتظار کرو، یہ آج ہمارا ہی شرم کرو، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا حال ہے۔ ہم کہاں ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ہماری زبان سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ وہ دیکھو کلیجہ کتنا بڑا، وہ لڑکی جو سابرمتی ندی کے اوپر کھڑی ہے احمد آباد میں اور کہہ رہی ہے اپنے پتی سے کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مرنا ہو تو مرتے وقت ویڈیو بنا کے اور بھیج دینا۔ کلیجہ کہاں ہے مجھے بھائی بتائیے یار، آپ 1.5 گھنٹہ ہو گیا عبادت میں بول رہا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں تو کہ منتر پڑھی ہے، اتنا اچھا ٹاپک کو آپ نے پورا خراب کروا دیا۔ سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، یہ اسلام۔ نیتیں ہماری کہاں ہو کیا ہو گئی ہیں؟ ابھی ہم نے عبادت کے بارے میں بتایا، یہ نیت ہماری، جمعے کے دن بھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ حال ہے میرا، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حال ہے میرا، پیر کاٹ دیے جاتے تھے پیر۔ امام شوکانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں جب جاتے تھے تو اتنا روتے تھے عذاب قبر عذاب جہنم سے ڈر سے، اتنا روتے تھے کہ سجدے میں آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین میں گڈھے پڑ جاتے تھے اور ان گڈھوں میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس گڈھے میں پڑ جاتے تھے۔ یہ امام شوکانی کا حال تھا۔ ذرا غور کریں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں نماز میں نکل گئے، اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا تو دیکھیے کیا حال ہوگا۔ جیسے روزہ کھولیں گے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، امام صاحب نے اگر لمبی قرأت کر دی تو غصہ آئے گا، پڑھ دی اگر الف لام میم ذالک الکتاب، اتنی لمبی سورت لے کے بیٹھ گیا کیوں؟ دن بھر تو افطار کیے بیٹھے، اب لاک لگی ہوئی ہے بیڑی کی، افطار کے فوراً بعد پینے کو ملی نہیں ہے، اب مسجد کے باہر نکلیں گے سب سورہ دخان کی تلاوت ہوگی، دھواں منہ سے نکلے گا، تو اب انہوں نے لمبی قرأت کر دی تو یہ انا اتنا نہیں پڑھ سکتا تھا، قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اور امام صاحب نے جیسی نماز پڑھا کہ سلام پھیرا، ہاں بہت بڑے مولانا ہو معلوم ہے، اتنی لمبی قرأت کرتے ہو، کھا کے آ رہا تھا منہ سے نکل رہا تھا باہر، اتنا لمبا سجدہ، باہر آئے جو روزہ آیا تھا یہی چیز چھڑانے کے لیے دن بھر چھوڑنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا، لیکن افطار کے بعد نہیں چھوڑا، کیا فائدہ ہوا پھر روزہ رکھنے سے؟ کیا یہ ہماری عبادت کا نیت اچھی اور بری دونوں طریقے کی ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بات سن لیجئے، عبادت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ غلط کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت غلط کرنے کی نہیں تھی اور آپ دھوکے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، سنیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے صدقے کے مال کے 3 حصے کیے، اس کو تینوں حصہ صدقہ کرنا تھا، اس نے سوچا کہ آج کر دیں گے، کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، اپنا صدقہ 3 حصوں میں بانٹا، 3 حصے میں، اور کہا کہ ہم 3 رات میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ اس طریقے سے کرو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، تو اس نے سوچا کہ تنہائی میں اکیلے میں دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس کے لیے اس نے رات کا وقت متعین کیا کہ آدھی رات کے بعد ہم نکلیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی غریب آدمی کی مدد کریں گے۔ دیکھو نیت کتنی اچھی تھی۔ آدھی رات کے بعد یہ نکلا ایک پوڈری لے کر، اور غریب اور مجبور آدمی دیکھ رہا ہے، ایک آدمی پہ نظر پڑ گئی، اچھا پوچھا ہے بھائی اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب، تمہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی اتنی رات میں کوئی آدمی جو نکلتا ہے وہ مجبوری ہوتا ہے،
آپ کا حال یہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی مجبوری انسان ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں بالکل، جب تم اتنا جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ مجبور ہے، اور مجبور ہے تو پھر ہے تو آپ پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں، میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، مجبور آدمی کی، اس لیے میں یہ تھیلی لے کے نکلا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں، واقعی میرے ساتھ مجبوری ہے۔ اس نے اٹھا کے دے دیا۔ گھر آیا بڑا خوش تھا کہ میں نے کسی مجبور و بے بس آدمی کی مدد کر دی۔ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑی دیر بستر پہ لیٹتا ہے، فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج نکل آتا ہے۔ فجر کے بعد ان لوگوں کی سونے کی عادت نہیں تھی، یہ باہر نکل گئے کہ چلے کچھ کاروبار کرے۔ بازار میں پہنچتا ہے یہ آدمی تو کیا شور سنتا ہے، بازار میں پہنچتا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے، بازار میں پہنچتا ہے تو شور سنتا ہے۔ لوگ اس کو بتانے لگے، ارے تمہیں معلوم آج کی رات کیا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کا کوئی نیک بندہ بیچارہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں صدقے کی کوئی تھیلی تھی، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، کسی مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ۔ وہ اپنی گٹھری، وہ اپنی پوٹری بجائے کسی غریب انسان کو، مجبور کو دینے کے بجائے ایک بہت بڑے امیر آدمی کو دے دیا۔ وہ تو بہت پیسے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا، یہ بتایا بھی نہیں کہ وہ میں تھا، پول کھل جائے گی، میں تو کیوں اپنی نیکی بتاؤں۔ یہ گھر آیا، آ کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، میری نیت تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، لیکن میں تو غریبی کی مدد کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اب دھوکے سے کسی امیر کو دے گیا، جو گناہ کا کام ہے، کیونکہ صدقہ امیر کو جائز ہی نہیں ہے۔ دھوکے سے میں دے گیا تو اس میں میری گرفت نہ کرنا ہے اللہ، یہ میری نیت نہیں تھی۔ چلیے آج دوسری پوٹری دوں گا، اللہ آج میری مدد کرنا۔ دوسرے دن آدھی رات کے بعد پھر نکلتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کروں، کوشش کر رہا ہے کہ کسی غریب کو ڈھونڈوں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، ایک آدمی نظر آتا ہے، اس نے دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا بھائی رات میں کون نکلتا ہے؟ کہا کیا بات ہے، کچھ مجبور نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں مجبور ہوں۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری کیا، میرے بچے بھوکے ترستے کھانے پینے کے لیے، میں رات کے تاریکی میں نکل رہا ہوں، شاید کوئی مجھے کام مل جائے، مزدوری مل جائے، محنت مل جائے، یا اللہ کا کوئی بندہ مل جائے جو میری مدد کر دے۔ اس نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھیلی دے دی، لو کسی کو بتا رہا نہ جائے۔ یہ چلا گیا، گھر آیا، آج خوش تھا، آج تو یقیناً میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے، اور وہ اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے، اور وہ رات میں اپنے بچوں کی بھوک کے لیے کچھ روزی روٹی کی تلاش میں نکلا تھا۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ کے پھر گھر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد باہر جاتا ہے، بازار سے گزرتا ہے، پھر شور ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بتایا آج کی سنا؟ کہ نہیں، اللہ کا نیک بندہ آج بھی آدھی رات کے بعد گھر سے نکلا، اللہ کے کسی غریب بندے کو وہ اپنے صدقہ خیرات دینا چاہتا تھا، لیکن وہ آج بھی دھوکہ کھا گیا۔ آج کیا ہوا؟ ارے وہ آج کسی چور کو مدد کر دی۔ وہ رات میں جو آدمی نکلا تھا وہ روزی روٹی کی تلاش میں نہیں، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چوری کرنے نکلا تھا، اور وہ تو مجرم تھا، وہ تو چور ہی تھا، اس کا تو کام ہی تھا رات میں نکل کر چوری کرنے کا۔ اللہ کا یہ نیک بندہ بیچارہ آج ایک چور کو صدقہ اور خیرات کر گیا۔ گھر آیا کہتا اللہ یہ کیا ہوا، میری نیت تو چور کی مدد کرنے کی نہیں تھی، تیرے نبی کا فرمان ہے چپکے سے دو، دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، میں تو اس لیے چپکے سے نکلتا ہوں کسی کو پتہ نہ ہو۔ اے اللہ آج بھی میں دھوکہ کھا گیا، لیکن جان بوجھ کر میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ ایک پوٹری اور رہ گئی ہے مال کی، میں آج کسی غریب کی مدد کروں گا اور تو میری مدد کرنا۔ اے میرے پروردگار آج میرا مال کسی جائز جگہ پہ جانا چاہیے۔
تیسری رات ہے، آدھی رات گزر گئی، نکلتا ہے 4-5 کلومیٹر کی دوری طے کر لیتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ دور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے۔ اس کو دیکھ کر اس نے چہرے پر اوڑھنی ڈال لی، کھکور تو اس نے پوچھا اتنی رات میں تم کہاں نکلی ہو؟ اکیلی عورت، اکیلی ذات، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھو اے اللہ کے بندے، اتنی رات میں کوئی عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کو کوئی مجبوری باہر نکالتی ہے، تم ہو کون؟ اس نے کہا تم اپنی مجبوری بتاؤ۔ اس عورت نے بھی ڈرامہ کیا، میری مجبوری ہے۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس جو سب سے کا مال ہے، اس مال کو تم لے جاؤ، اور تم رات کی تاریکی میں مت نکلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جائے، جاؤ اپنے بچوں کو پالو، یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے کچھ بتا دینا، ذکر کر دینا، میں فلاں، اپنا نام نہیں بتایا، اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں کے پاس چلی جانا اور اس سے یہ کہنا کہ کسی نے مجھے صدقے کا مال دیا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، بس وہ خبر مجھ تک آ جائے گی، میں تمہاری بات میں بھی مدد کرتا رہوں گا۔ یہ عورت لے کے چلی آئی، یہ بھی گھر آ گیا، تہجد کی نماز پڑھ کے سویا، فجر میں اٹھا، نماز پڑھ کے گھر آیا، قرآن کی تلاوت کیا، پھر نکلا باہر بازار میں جاتا ہے تو پھر شور ہوتا ہے اور لوگ اس سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے، وہ نکلا تھا کسی غریب کی مدد کرنے، کسی پریشان کی حال کی پریشانی دور کرنے، لیکن آج اللہ کے اس نیک بندے نے ایک زانیہ، ایک بدچلن عورت کی مدد کر دی، ایک طوائف کی مدد کر دی، اور رات کی تاریکی میں گھر سے پیشہ ور عورت تھی، جسم فروش عورت تھی، وہ کسٹمر ڈھونڈتی تھی، وہ پیسہ لیتی عورت پر جسم بیچتی، آج اس نے ایک زانیہ کو، ایک بدچلن عورت کو صدقہ و خیرات کر دیا۔ یاد نہیں بولا بیچارہ اس اللہ کی نیک بندے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ہاں پھر گھر آیا، کہتا اللہ میرے پاس جتنا مال تھا وہ غلط جگہ پہ جا چکا ہے، لیکن غلط لوگوں کو دینے کی میری کوئی نیت نہیں تھی، اے اللہ غلط لوگوں تک پہنچ گیا، اس کا عذاب تو مجھے مت دینا، اے اللہ ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت ان غلط لوگوں تک پہنچانے کی نہیں تھی۔ رات میں سوتا ہے، اب مالی نہیں ہے کہ صدقہ کرے، رات میں سوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ گہری نیند میں آتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے تو کیوں مایوس ہوتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو نے تو غریب کی مدد کرنے کے لیے صدقے کا مال نکالا ہے اور تو نے تو غریب سمجھ کر ہی مدد کی ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو منظور کر لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے، اور تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں لوگوں کو بھی ہدایت دے دی۔ اس امیر آدمی نے تیرا دیا ہوا صدقہ وہ جانتا نہیں تھا مجھے دیا کس نے، اس لیے تجھے واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کو پتہ ہی نہیں کیونکہ تم نے اس کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے اس نے علماء سے پوچھ کر اس نے تیرے صدقے کو بھی غریبوں میں لٹا دیا ہے، اس نے بھی توبہ کر لی ہے۔ جس چور کو تم نے صدقہ دیا تھا اس چور کو تمہارے صدقے کے مال سے اتنی برکت ہوئی کہ اس چور نے چوری سے توبہ کر لی، اور جتنا تم نے اس کو مال دیا اس کا 10 گنا مال وہ راہ خدا میں خرچ کر چکا ہے، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ تم نے دیا ہے، وہ تمہارا مال تمہیں واپس کرنے آ رہا تھا لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے دیا ہے۔ تمہارے صدقے کی برکت سے اس عورت کو بھی ہدایت مل گئی، اس عورت کے پاس رزق کے ایسے دروازے کھلے کہ اس نے بھی جسم بیچنے سے توبہ کر لی، طوائف گیری سے توبہ کر لی، اور وہ اب اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ تمہارے صدقے سے اللہ نے اس عورت کو بھی برکت دی ہے، اس کو بھی توبہ کر اس نے بھی توبہ کر لی، چور نے بھی توبہ کر لی، اور امیر نے بھی توبہ کر لی، اور اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ یہ ہوتی ہے اچھی نیت کی برکت۔ میرے بھائیوں ہماری نیت اچھی تھی، اگرچہ بری جگہ پہ جا رہا پیسہ دولت، لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے
نیت اچھی ہو تو اور بری نیت تو کام اچھا بھی ہے تو بیکار ہو جاتا ہے. دیکھا وہ حدیث, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا جو دنیا میں قتل ہوا ہوگا, شہید ہوا ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑی, پراپرٹی چھوڑی, بیوی چھوڑے, بچے چھوڑے, سونا فلاں جگہ جہاد ہو رہا ہے, میں جنگ کے لیے نکل گیا, اتنا لڑا, کئی کافروں کو مارا, اور پھر میری گردن پہ تلوار چل گئی, میں قتل کر دیا گیا, کافر کے ہاتھ سے میں بھی مار دیا گیا, اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے, کذبت, جھوٹ بولتا ہے تو. وہ کہے گا اللہ میں کیسے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ کہے گا تو نے زمین چھوڑی, سچ ہے, تو نے جائیداد چھوڑی, سچ ہے, بیوی بچے چھوڑ کر تو گیا, یہ بھی سچ ہے, تو نے تلوار میدان جنگ میں چلائی, یہ بھی سچ ہے, تو نے کئی کافروں کو مارا, یہ بھی سچ ہے, ایک کافر کی تلوار تیری گردن پر چلی, تو قتل ہوا, یہ بھی سچ ہے, تو لڑا ہے, یہ بھی سچ ہے, لیکن میری راہ میں تو نہیں مارا گیا ہے. تو کہہ رہا میں تیری راہ میں قتل ہوا, یہ جھوٹ ہے, میری راہ میں نہیں مارا گیا. تو لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تلوار لے کر, تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہے, لوگ مجھے بہت بڑا جری کہے, لوگ مجھے بہت زیادہ تلوار چلانے والا کہے, جنگجو کہے, تو جو چاہتا تھا تجھے ملا, تو تو بہادری کا تمغہ چاہتا تھا, لوگ تجھے ہیرو کہے, لوگ تجھے بہت بڑا لڑنے والا کہے, تو تیرے دل میں یہ نیت تھی, تجھے مل گئی عزت دنیا میں, اب تو میرے لیے لڑا ہی نہیں ہے, اے فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. دیکھا آپ نے کام کتنا اچھا کیا اس نے, بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, اللہ نکلا, تلوار اٹھائی, لڑا, کئی کافروں کو مارا بھی, خود مر بھی گیا. دیکھیے کام کتنا اچھا کر رہا ہے, لیکن یہ سارا کا سارا کام اتنی سی نیت میں بیکار ہو گیا, دل میں یہ نیت آ گئی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہے, لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہے, اتنی سی نیت دل میں آ گئی, پورا کا پورا جہاد بیکار, شہادت بیکار. اب یاد بھی بجائے, اب اگر یہ نیت نہیں آئی ہوگی, اتنا سا خیال دل میں نہیں آتا, تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جاتا, خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے اٹھتا اس حال میں کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوتے, اور اللہ خون کے قطرے گرتے ہوئے دیکھ کر کہتا فرشتوں اس کا کیا حساب کتاب لے, یہ تو میری راہ میں پوری جان کی قربانی دے کر چلا آیا, جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. لیکن اتنی سی نیت آ گئی, لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہے, پورا ثواب بیکار, شہادت بیکار, اور جنت کے بجائے جہنم میں داخل کر دیتا. دیکھا کام اچھا لیکن نیت بری, کہاں گیا؟ جہنم. اور ایک آدمی نے تو کام ہی بہت غلط کر دیا تھا لیکن نیت بہت اچھی. سنا ہوا کیا؟ اپنے گھر سے نکلا, اونٹ کے اوپر بیٹھا, چل رہا, جنگل سے گزرنے لگا, تھک گیا, سوچا اونٹ کو باندھ دے تھوڑی دیر کے لیے درخت سے اور تھوڑا آرام کر لے. جنگل میں پہنچا, اونٹ کی رسی درخت سے باندھ دی, اپنا ماما اتارا, سر سے زمین پہ بچھا لیا, سو گیا. جیسی لیٹا نیند آ گئی, آنکھ کھلی, دیکھا اونٹ غائب ہے. میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر, غلہ اناج اونٹ پر, زیور بیوی کے زیور اونٹ پر, سب کچھ اونٹ میں تھا, اور یہ کہاں گیا؟ ڈھونڈنے لگا, ادھر جاتا ادھر جاتا, اس جھاڑی میں دیکھتا اس جھاڑی میں دیکھتا, اس پہاڑی پہ چڑھتا, پورا جنگل دیکھ ڈالا, کہیں نہیں ملا. اللہ یہ کہاں گیا, کہاں گیا؟ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پر آ گیا, اسی جگہ پر آ گیا جہاں سویا تھا. پھر اس نے اپنا ماما اتارا, زمین پہ بچھا دیا, سوچنے لگا کہ تھوڑی دیر 7 سال ہوں, آرام کروں, پھر ڈھونڈوں گا, پھر تلاش کروں گا اونٹ کو. تھک گیا تھا, پورا جنگل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اونٹ کو تھک گیا تھا, تھوڑا سا لیٹا لیٹا نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جہاں سے کھل کے کوئی لے گیا تھا, جہاں سے غائب ہوا تھا. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو ویسے ہی بندھا ہے اور سامان بھی ویسے ہی لگا ہوا ہے. آگے بڑھتا ہے, اب ایسا ایسا ہوتا تو پہلے یہ دیکھتا کہ کسی کا پرس کھو گیا, 5 گھنٹے بعد پرس ملے تو پہلے پرس دے, پھر دیکھتا کہ جو تھا اس پہ ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے اس کا حال تھا. اونٹ تو دیکھتے ہیں پورا جنگل, میں نے خود ڈھونڈا ملا نہیں, اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور بند بھی گیا. آیا دیکھا ایک بھی دانہ کم نہیں اناج کا, جیسے لایا تھا ویسے ہی موجود ہے, کچھ بھی کم نہیں ہے. ایسے دیکھتا ہے,
خوش ہو گیا اور خوشی میں سمایا نہیں جا رہا ہے اس میں، خوشی کے مارے اس کے منہ سے الٹے جملے نکل رہے ہیں، الٹے جملے مارے خوشی کے آسمان پہ نظریں ڈالتا ہے، کہتا واہ واہ تیری قدرت، میں نے پورا جنگل ڈھونڈ لیا اونٹ کو اونٹ نہیں ملا، اور سو کر اٹھا تو دیکھا اونٹ اپنے آپ آ گیا، سارا سامان بھی موجود، آئے اللہ ایسے دیکھتا ہوں، اور آسمان میں دیکھ رہا، بخاری شریف کی حدیث کے ساتھ نظریں آسمان میں ڈال کے کہتا ہے یا اللہ یا ربی، آسمان میں نظر ڈالتا ہوں کیا کہہ رہا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ کیا بولا؟ مان گیا واقعی تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ الٹا جملہ خوشی میں سمجھ نہیں پا رہا کیا بول رہا ہوں، اللہم انت عبدی، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، الٹا بول گیا۔ جانتے ہو یہ کتنے ڈینجر جملے ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کر بول دے تو اسلام سے خارج ہے، کتنے برے جملے ہیں یہ جملے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون سے اتنا کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے بھی اتنے خطرناک جملے نہیں بولے جو اس نے بولے۔ فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اللہ سے وہ یہی کہتا تھا میں تیرا بندہ ہوں، اللہ سے نہیں کہتا تھا میں تیرا رب ہوں، لیکن لوگوں سے کہتا تھا میں تیرا تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے کہا فرعون تیرے مرنے کے بعد تیری لاش کی حفاظت میں کروں گا، تیری لاش کو عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے۔ دیکھ اپنے آپ کو لوگوں کا خدا کہلانے والا آج کس حالت میں ہے، دریائے نیل نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔